السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ کلہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم تشریفا وتعظیما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا ومالکنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ معزز حاضرین و ناظرین، آپ کی خدمت میں آج حج بیت اللہ کا مختصر اور مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حج کہتے کسے ہیں۔ حج کہتے ہیں ایام مخصوصہ میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر مختلف اعمال کے بجا لانے کا نام حج ہے۔ ایام مخصوصہ سے مراد ذوالحجہ کے 5 دن 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 ایام وہ ہیں جنہیں ایام حج کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں احرام باندھ کر حج کی نیت کے ساتھ مختلف اعمال، یہاں مختلف اعمال سے مراد مینا کا وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات، طواف زیارت وغیرہ مختلف اعمال کے بجا لانے کا نام حج ہے۔ ویسے تو حج کرنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورے حرم میں جہاں چاہے احرام باندھ کر حج کی نیت کرتا ہوا وہ مینا کی طرف روانہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ حج کرنے والا مسجد حرام میں آ کر حج کی نیت کرے۔ لیکن 8 ذوالحجہ کو مسجد حرام میں آ کر حج کی نیت کر کے پھر وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہونا آج کے حالات میں زیادہ مشکل بات ہے، تو اس کے لیے علماء اکرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کا ارادہ رکھنے والا شخص 7 ذوالحجہ کو، یعنی 8 ذوالحجہ سے پہلے والا دن جو ہوتا ہے 7 ذوالحجہ کا، اس دن نماز ظہر سے فارغ ہو کر اپنی سہولت کے مطابق وہ مسجد حرام کو آ جائے۔ مسجد حرام میں آنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعات احرام کے نفل ادا کر لے، اس کے بعد حج کی نیت کرے۔ حج کی نیت کے الفاظ اگر عربی میں نیت کر رہے ہیں تو یہ ہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی، میں نے حج کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے سے میں نے احرام باندھا۔ آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں یا آپ کی جو بھی مادری زبان ہے اس میں بھی آپ حج کی نیت کر سکتے ہیں۔ حج کی نیت سے فارغ ہونے کے بعد مرد قدر بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے گا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ اس تلبیہ کا معنی اچھی طرح جان لے، سمجھ لے اور اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلبیہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عورت دھیمی آواز میں تلبیہ کہے گی۔ 3 مرتبہ تلبیہ سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر آپ دعا کیجئے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد ایک نفلی طواف کر لیں۔ اس نفلی طواف میں اضطباء بھی کر لیں اور رمل بھی کر لیں۔ اضطباء یعنی سیدھے کندھے کو کھلا رکھ کر طواف کرنا اضطباء کہلاتا ہے، اور رمل کسے کہتے ہیں؟ طواف کے 7 پھیروں میں سے ابتدائی 3 پھیروں میں اکڑ کر چلنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اسے رمل کہتے ہیں۔ اگر یہ 2 کام آپ اس نفل طواف میں کر لیں گے تو طواف زیارت میں ان 2 کاموں کو کرنے کی حاجت نہیں رہے گی، اور اس طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کی جائے گی، اور اس واجب الطواف کے بعد آپ کو سعی کر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ آپ سعی کر لیں۔ اس سعی کا فائدہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے وہ سعی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو 7 ذوالحجہ کے دن آپ یہ کام مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ پر تشریف لائیں، تھوڑا وہاں پر آپ رات میں آرام کر لیں۔ اب یہاں آج کے حالات میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو معلم حضرات ہوتے ہیں
جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ حاجیوں کو 8 ذوالحجہ کا دن شروع ہونے سے پہلے جو رات آتی ہے اسی رات میں مینا کی طرف لے کر نکل جاتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی 8 ذوالحجہ کے دن فجر کی نماز اپنی رہائش گاہ میں ادا کرے اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو. یہ سنت ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں. لیکن اگر حالات ساتھ نہ دیں تو پھر آپ رات میں بھی نکل سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جب آفتاب طلوع ہو جائے تو آفتاب کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہوں. جب آپ کو مینا کی وادی نظر آئے تو مینا کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ہذہ منن فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک. اے اللہ، یہ مقدس مینا کا میدان ہے، یہ مقدس مینا کی وادی ہے، اس میں تو نے اپنے اولیاء پر جو احسانات کی بارشیں فرمائی ہیں ان بارشوں کا حصہ مجھے بھی عطا فرما، مجھ پر بھی احسانات کی بارشیں فرما. یہ دعا کر لے، اس کے بعد مینا میں داخل ہو جائے. یہ جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس دن کو مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے. اور دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی جسے شب عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذوالحجہ کی رات، 9 ذوالحجہ کے دن سے پہلے والی جو رات ہے، اس رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اب مینا میں آپ 5 نمازیں ادا کریں گے. 8 ذوالحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے. اور مینا میں آپ جب تک رہیں ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، تلاوتوں میں مصروف رہیں اور دعاؤں میں مصروف رہیں. تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو، درود پاک کی کثرت آپ کی زبان پر ہو. اس طرح آپ اپنے وقت کو صرف کریں. اس طرح آپ اللہ رب العزت کی یاد میں، توبہ و استغفار میں وقت کو گزاریں. بات چیت میں، گپ شپ میں اور فضول گفتگو میں اپنا وقت ضائع ہرگز نہ کریں. اور 8 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ آزمائشوں سے بھی بھرا ہوا رہتا ہے، کیونکہ جو آپ کی قیام گاہ ہوتی ہے اس میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا حاجی آ جائے یا کسی بھی بات کو لے کر وہاں انبن ہو سکتی ہے، تو میں ہو سکتی ہے. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رہیں. اور جو شب عرفہ ہے، 8 ذوالحجہ کے گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کا اکثر حصہ آپ ذکر و اذکار میں گزاریں اور تھوڑا سا آرام کر لیں. اب یہاں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو معلم حضرات یعنی جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، آپ کے مکتب والے جو ہوتے ہیں، وہ حاجیوں کو رات ہی میں عرفات کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز اپنی قیام گاہ میں ادا کر لینے کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، مشغول رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہو جانے کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے ذکر و اذکار کے ساتھ، درود پاک کی کثرت کے ساتھ آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں. یہ سنت ہے. یہ جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دن انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ اس دن حج بیت اللہ کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے. اور اس دن کی بے شمار فضیلتیں احادیث میں مروی ہیں، جیسا کہ کئی ساری حدیثیں مسلم شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں ایسی کئی احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود لوگوں پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آج میدان عرفات میں جمع ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اور روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنے بندوں کو کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں کرتا. تو اس دن کی یہ فضیلت اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں احادیث میں مروی ہیں. 9 ذوالحجہ کی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے لمحے سے لے کر 10 ذوالحجہ کی طلوع صبح صادق سے پہلے تک کا یہ جو پورا وقت ہے، اس پورے لمحے میں کم سے کم ایک لمحے ہی کے لیے صحیح حاجی کا میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹہرنا فرض ہے. ایسا فرض ہے کہ اگر حاجی اس پورے لمحے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹہرتا تو پھر اس کا حج ہی نہیں ہوا. اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے لمحے سے لے کر غروب آفتاب، سورج کے ڈوبنے تک
کا جو وقت ہے، اس وقت میں ایک لمحے ہی کے لیے صحیح حاجی کا میدان عرفات میں وقوف کرنا واجب ہے۔ اگر وقوف نہیں کرتا تو پھر اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ یہاں پر جو معلم حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی سہولت کے چکر میں، بسوں کو جلد سے جلد نکالنے کے چکر میں، وہ کئی حاجیوں کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہی میدان عرفات سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غروب آفتاب یعنی سورج کے مکمل طریقے سے ڈوب جانے تک حاجی کو میدان عرفات میں وقوف کرنا واجب ہوتا ہے، اور سورج کے ڈوب جانے کے بعد رات کا کم سے کم ایک لمحہ ہی صحیح میدان عرفات میں گزارنا بھی ایک الگ واجب ہے۔ تو اگر آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی میدان عرفات سے نکل جائیں گے تو یہاں پر دو واجبات کا ترک لازم آتا ہے۔ ایک، غروب آفتاب تک ٹہرنے کا جو واجب تھا وہ ترک ہوا، اور رات کا کم سے کم ایک لمحہ میدان عرفات میں گزارنے کا جو واجب تھا وہ بھی ترک ہوا۔ تو یہ دو واجبات ترک ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ پر دم لازم ہو جاتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ بھی ہو جائے، بھرپور کوشش کیجئے کہ سورج مکمل طریقے سے غروب ہو جائے اور رات شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں، وہ یہ ہیں، 9 ذو الحجہ کے دن میدان عرفات میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اس سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں تو ضرور بالضرور آپ غسل کر لیں، لیکن حالات اگر سازگار نہ ہو تو پھر آپ غسل ترک کر کے اس کی جگہ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو بھی طبعی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے بھی آپ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے فارغ ہو جائیں، تاکہ نماز ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ دوسری بات یہاں یہ یاد رکھنی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ شرائط آج کے ماحول میں مفقود ہیں، نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا کوئی کچھ بھی کہے، آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ اور آپ کو جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں گرمی جب قابل برداشت ہو جائے تو آپ کھلے آسمان کے نیچے آئیں، اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ اگر رونا نہیں آتا تو پھر کم سے کم رونے جیسی صورت ضرور بنائیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، حقوق اللہ کے معاف ہونے کا دن ہے، لہٰذا اس دن اپنے لیے اور ساری امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے خوب دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر کے شروع ہونے کے لمحے سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو پورا وقت ہے، اس وقت کو آپ مختلف کاموں میں تقسیم کر دیں۔ تھوڑا سا وقت آپ دعا کے لیے رکھ لیں، تھوڑا سا وقت تلاوت کے لیے، تھوڑا سا ذکر و اذکار کے لیے، اس طرح آپ اپنے وقت کو تقسیم کر لیں تاکہ دل جمعی باقی رہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اس دن کی عبادتوں کو بجا لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ المختصر یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ کا دن میدان عرفات میں آپ ذکر و اذکار میں اور اللہ رب العزت کو منانے اور راضی کرنے میں گزاریں۔ جب سورج ڈوب جائے تو اب نماز مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ کو نماز مغرب نہ میدان عرفات میں ادا کرنا ہے، نہ میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں ادا کرنا ہے۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوب جانے کے بعد چند لمحے آپ عرفات میں گزاریں، اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد اگر نماز مغرب کا وقت باقی ہے تو پھر انتظار کریں کہ وہ نماز مغرب کا وقت گزر جائے۔ نماز عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے تو نماز عشاء کے وقت میں آپ کو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان دونوں نمازوں کو ملا کر ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز مغرب ادا کی جائے گی، اس کے فوراً بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر مغرب کی سنتیں پڑھی جائیں گی، اور مغرب کی سنتوں سے فارغ ہو کر عشاء کی سنت اور اس کے بعد واجب الوتر ادا کی جائے گی۔ تو اس طرح ان دونوں نمازوں کو ملا کر آپ مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ مزدلفہ ایک میدان ہے
جہاں پر حاجیوں کو رات گزارنی ہوتی ہے۔ یہ جو مزدلفہ والی رات ہے 10 ذوالحجہ کی رات، یہ رات حاجی کے حق میں شب قدر سے افضل ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات کی کیا اہمیت ہے۔ میدان عرفات میں آپ کے حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس رات کو غنیمت جان کر آپ سے جن جن کے بھی حقوق تلف ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدلفہ میں 10 ذوالحجہ کی رات کا اکثر حصہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو یہ پورا وقت ہے، اس پورے وقت میں کم سے کم 1 لمحہ مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ پوری رات کا اکثر حصہ مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ، اور صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں کم سے کم 1 لمحے کے لیے ہی صحیح مزدلفہ میں ٹہرنا یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ مزدلفہ میں نماز فجر اس کے مستحب وقت میں ادا کر لیں گے تو پھر آپ وقوف مزدلفہ کے واجب پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر اس واجب پر عمل نہ کیا جائے، یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ سے اگر کوئی بندہ نکل جاتا ہے تو پھر اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں، چند صورتوں میں چند لوگوں کے لیے اجازت ہے، چونکہ آپ کو 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ کے دن شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہ جو کنکریاں آپ کو مارنی ہے وہ مزدلفہ ہی میں آپ چن لیں۔ دیکھیے، مزدلفہ سے کنکری اٹھانا بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے اپنے علاقوں سے بھی کنکریاں لے کر جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی حصے کی کنکریاں شیطان کو ماری جا سکتی ہیں۔ کم سے کم 49 کنکریاں لینا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ پہلے دن 7 اور دوسرے دن 21، پھر تیسرے دن 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو کل ملا کر 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کم سے کم آپ کو 49 کنکریاں تو لینی ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 10-15 کنکریاں زائد لے لیں، تاکہ کوئی کنکری ضائع ہو جائے تو اس کی جگہ آپ دوسری کنکری استعمال کر سکیں، اور اگر آپ کسی دوسرے کو دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ اور جو کنکریاں آپ چن رہے ہیں، چاہیے کہ وہ کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوں۔ ان کنکریوں کو لے کر دھو کر اسے اچھی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آپ جب نماز فجر سے فارغ ہو جائیں مزدلفہ میں تو ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے، سورج کے نکلنے کا وقت قریب ہو جائے۔ جب سورج نکلنے کے لیے چند لمحات باقی ہوں تو پھر اب آپ مزدلفہ کو چھوڑ کر پھر منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جب آپ منا پہنچیں گے تو یہ حج کا 3واں دن ہوگا اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ اس دن آپ کو مختلف کام کرنے ہیں، اور وہ کام سارے کے سارے ترتیب میں کرنے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دن کا سب سے پہلا کام ہے، 3 شیطانوں میں سے جو سب سے بڑا شیطان ہے جسے جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے، اس سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کنکری کو اپنی چٹکی میں پکڑ لیں، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان اسے پکڑ لیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ شیطان کی طرف پھینکیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کنکری اس دیوار پر جا کر لگے یا کم سے کم 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر جا کر گر جائے۔ لیکن اگر آپ کی پھینکی ہوئی کنکری شیطان کے اطراف میں جو حلقہ بنا ہوا ہے دیوار کا، اس حلقے سے باہر گر جائے، یا پھر آپ نے کنکری پھینکی اور وہ کنکری کسی حاجی کو لگ کر نیچے گر گئی، تو اب وہ کنکری بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اب آپ کو اس کی جگہ دوسری کنکری پھینکنی ہے۔ یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے یہ واجب ہے، اگر کوئی اس واجب کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر دم ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کے ساتھ 7 کنکریاں درست اور ٹھیک طریقے سے آپ شیطان کی طرف پھینکیں۔ یہ پہلا کام ہے جو آپ کو 10 ذوالحجہ کے دن کرنا ہے۔ رمی جمرات کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ 10 ذوالحجہ کے دن جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کا سنت جو وقت ہے وہ ہے طلوع آفتاب سے لے کر نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ یہ جو وقت ہے اس وقت میں کنکریاں مارنا سنت ہے،
اور نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک کنکریاں مارنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد سے لے کر 11 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں کنکریاں مارنا مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کر لیں، اور نہیں کر سکے تو کم سے کم مباح پر آپ عمل کر لیں۔ دوسرا کام جو آپ کو اس دن کرنا ہے وہ ہے قربانی۔ اب یہاں قربانی میں ایک نہایت ہی اہم بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ آپ کے نام سے قربانی ادا کی جا چکی ہے، صحیح اور درست تصدیق ہونے سے پہلے تک آپ حلق نہیں کرا سکتے، اپنے بالوں کو نہیں مونڈ سکتے اور دوسروں سے نہیں منڈوا سکتے۔ سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں تاکہ کلی طور پر اطمینان ہو جائے، یا کسی ایسے شخص کو ذمہ داری دیں جو واقعتاً دیانتدار ہو، ایماندار ہو، اور وہ آپ کی قربانی کو لے کر محتاط ہو۔ جب وہ آپ کو اطلاع دے دے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو چکی ہے، تو ہی آپ تیسرا جو کام کرنا ہے اس دن کا یعنی حلق کرنا، وہ کام آپ کریں۔ جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت تک حلق نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنی قربانی ہونے سے پہلے ہی حلق کروا لیا تو پھر آپ پر دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح معلوم کر لیجئے کہ آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ان تینوں کاموں کو ترتیب سے کرنا بھی واجب ہے، یعنی ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام اگر آگے پیچھے ہو گیا تو واجب کے ترک کی وجہ سے دم دینا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی حلق کروا لیا، احرام کی ساری پابندیوں سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، اور دیگر جو باتیں حالت احرام میں ناجائز تھیں، حرام تھیں، وہ باتیں اب آپ کے لیے حلال ہیں، سوائے ایک کے، یعنی بیوی سے شہوت کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اس ایک کام کے سوائے سارے کام آپ کے لیے حلال ہو گئے، اور اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ حلق سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو اب جو آگے کا کام کرنا ہے وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت آپ 10 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن 10 ذوالحجہ ہی کے دن طواف زیارت کرنا افضل ہے۔ اگر آپ حشاش بشاش ہیں، طبیعت اگر آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر آپ اس افضل پر عمل کریں، ورنہ آپ 11ویں تاریخ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، 12ویں تاریخ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ جب آپ طواف زیارت کریں گے تو اب چونکہ آپ نے 7 ذوالحجہ کے دن جو نفل طواف کیا تھا اس میں اضطباء بھی کر لیا تھا، اور اس میں رمل بھی کر لیا تھا، اور اس طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کر لی تھی۔ اگر آپ نے 7 ذوالحجہ کو یہ تینوں کام نہیں کیے تھے تو یہ تینوں کام اب آپ کو طواف زیارت میں کرنے ہیں، یعنی اضطباء اور رمل آپ کو طواف زیارت میں کرنا ہے، اور اس طواف سے فارغ ہو کر آپ کو سعی بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے طواف زیارت نارمل کپڑوں میں کیا، کرتا پاجامے میں کیا، یعنی احرام کے علاوہ کپڑوں میں کیا، تو اضطباء کی سنت پر اب آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اضطباء جو ہوتا ہے وہ حالت احرام میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اب آپ نے طواف زیارت میں احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد نارمل کپڑے پہنے ہیں، لہٰذا اب آپ اضطباء نہیں کر سکتے، لیکن البتہ آپ کو رمل کرنا ہے، اور اس طواف سے فارغ ہو کر واجب الطواف ادا کرنے کے بعد آپ کو صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام 7 ذوالحجہ ہی کو کر لیے ہیں تو پھر ان کاموں کو اب دوبارہ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ طواف زیارت بھی حج کا ایک اہم فرض ہے۔ جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا، مبارک ہو، اب آپ حاجی بن گئے۔ طواف زیارت کا ایک اہم اور خاص مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ طواف زیارت جب تک مرد نہیں کرتا اس کی عورت اس پر حلال نہیں ہوتی، اور عورت جب تک طواف زیارت نہیں کرتی اس کا شوہر اس پر حلال نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا طواف زیارت کیے بغیر آپ نہیں لوٹ سکتے۔ طواف زیارت کرنا آپ پر فرض ہے، اور اسے ادا کرنے کے بعد ہی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔
طواف زیارت سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد ملتزم یعنی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور جو حجر اسود ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب پہنچنا اگر ممکن ہے تو قریب پہنچ کر یا دور سے ہی اس کی طرف رخ کر کے آپ خوب دعائیں کیجئے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر اب آپ کو مینا جانا ہے، اور مینا میں 11ویں ذوالحجہ اور 12ویں ذوالحجہ کی راتوں کا اکثر حصہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے، اور 11 ذوالحجہ کے دن اور 12 ذوالحجہ کے دن تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کے دن کنکریاں مارنے کا جو مسنون وقت ہے وہ یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کا جو وقت ہے، یہ کنکریاں مارنے کا مسنون وقت ہے۔ لہٰذا 4 بجے یا اس کے بعد آپ حسب سہولت جمرات کے پاس جائیں، اور تینوں شیاطین کو 11 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری جائیں گی اور 12 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جمرۃ الاولیٰ، اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ، اس کے بعد جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماری جائیں گی، یعنی سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد جو منجھلا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، اسے 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد جو بڑا شیطان ہے اسے 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اور کنکریاں مارنے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سماعت فرمایا۔ 12 ذوالحجہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی جمرات سے فارغ ہو کر اب آپ اپنی رہائش گاہ کو واپس آ سکتے ہیں۔ آپ کے حج کے سارے ارکان اور مناسک مکمل ہو گئے، مبارک ہو۔ اب آپ چاہیں تو عمرے بجا لا سکتے ہیں، نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذمے صرف ایک ہی واجب رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع، جسے طواف رخصت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر میقات سے باہر جا رہے ہوں، چاہے مدینہ منورہ کی طرف یا اپنے علاقے کی طرف یا کسی اور بستی کی طرف۔ میقات سے جب آپ کو باہر نکلنا ہے تو اس سے پہلے آپ طواف رخصت یعنی طواف وداع کر لیں، پھر اس کے بعد جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کے حج کے سارے ارکان اب ادا ہو گئے، الحمدللہ اب آپ حاجی بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی حج مبرور اور حج مقبول کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔